نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے. مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے. مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے. گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے. گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے. مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے. حمد و صلوات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ اور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. دوستان ذی قدر، اللہ کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ سراپا رحمت. کیا بنایا؟ سراپا رحمت. اس کا معنی ہے کہ از سر تا پا آپ کی ذات رحمتی رحمت ہے. علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے بہت سے معنی بیان فرمائے. انہی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کلی طور پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی زندگی کا ہر زاویہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کی ہر جہت اور ہر زندگی کا اینگل جس اعتبار سے کوئی دیکھے اسے مصطفیٰ کی ذات میں رحمت ہی رحمت نظر آئے گی.
اس کا یہ مطلب ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کلی طور پر رحمت ہی رحمت بنایا، آپ جہاں ہوں جس حال میں ہوں آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ اے پیارے اگر تم آدم کی پیشانی میں جگمگاؤ تب بھی رحمت ہو، اگر تم نبیوں کی پیشانیوں میں منتقل ہو کر انہیں اپنے زمانے میں قابل عزت بناؤ تو تب بھی رحمت ہو، اگر تم عبد المطلب کی پیشانی میں جگمگا کر ابرہ کی ہلاکت کا سبب بنو تب بھی رحمت ہے، اگر تم سیدہ آمنہ کے بطن میں آ کر دنیا بھر کے لیے رحمتوں کا پیغام بنو تب بھی رحمت ہے، اگر تم چل کر حلیمہ کی گود میں جاؤ تب بھی رحمت ہے، تمہارا بچپن بھی رحمت، تمہاری جوانی بھی رحمت، تمہارا بڑھاپا بھی رحمت، تمہاری خلوت بھی رحمت، تمہاری جلوت بھی رحمت۔ یعنی اے حبیب مکرم ہم نے ہر اعتبار سے آپ کی ذات کو کیا بنایا؟ سراپا رحمت بنایا۔ یہی وجہ ہے دوستان ذی قدر کہ میرے اور آپ کے آقا کریم، آپ کی ولادت بھی رحمت ہے، آپ کی رضاعت بھی رحمت ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو رحمت ہی رحمت ہے۔ لہٰذا جس طرح دوستوں نے مجھے اشارہ دیا، کچھ میلاد، کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں عرض کروں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کریم کو اللہ نے ہر اعتبار سے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا وجود مسعود چونکہ رحمت ہے، لہذا جس حال میں ہوں رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہی ذات حضرت آدم کی پیشانی میں ہو، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بہت سی وجوہات نقل کی، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، اور حضرت آدم کو یہ عزت اس لیے عطا فرمائی، وجہ یہ ہے لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہتہ۔ حضرت آدم کو اللہ نے مسجود ملائک اس لیے بنایا کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ گویا حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو یہ عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح دوستان ذی قدر جہاں حضور آ گئے وہاں اللہ نے انہی لوگوں کو عزتوں والا بنا دیا اور انہی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا جتنے بھی حضور کے باپ ہوئے ہیں وہ سب دنیا سے انوکھے اور نرالے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت ہاشم ہوں، وہ حضرت عبد المطلب ہوں، وہ حضرت عبداللہ ہوں۔ حضرت عبداللہ آپ کے یعنی حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن 10 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ صاحب جمال اور صاحب کمال حضرت سیدنا عبداللہ ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے نور محمدی کا امین جناب عبداللہ کو بنایا ہے۔ آپ کی جبین پاک میں میرے آقا کا نور پاک رکھا ہے، اس لیے 10 بھائیوں میں سب سے زیادہ صاحب جمال، سب سے زیادہ صاحب کمال۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے علاقے کی ایک عورت فاطمہ خسامیہ ایک خاندان کی یہ عورت تھی، بڑی علوم میں مہارت رکھتی تھی، کہانت دیگر علوم میں بڑی ماہر تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو اس نے آفر کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن دوستان گرامی قدر آج کے دور کی طرح نہیں، جیسے ہمارا جوان بچہ ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر لو میرج رچا لیتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ نہیں، حضور کے والد کریم حضرت عبداللہ نے فرمایا
فرمایا کہ اے فاطمہ میرے ساتھ بات نہ کرو، یہی بات میرے ابا عبد المطلب سے کرو، میرے سرپرست موجود ہیں ان سے بات کرو۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بزرگ زندگی کے نشیب و فراز سے جتنے باخبر ہوتے ہیں اتنے نوجوان باخبر، یہی وجہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ آج زندگیوں میں اور شادیوں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم عموماً بزرگوں کے مشورے کو شامل نہیں کرتے، نتیجتاً پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، لیکن چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ سیدہ مخدومہ کائنات مائی آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ گئیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی سے نور چل کر مائی آمنہ میں چلا گیا۔ وہی فاطمہ عورت حضرت عبداللہ کی طرف ایک دن اس نے دیکھا تو اپنا منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ پہلے تو خود مجھے آفر کرتی تھی، آج تو نے توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا اے عبداللہ، جس چمک کے لیے میں تیرے چاہنے والی تھی اب وہ چمک تیری پیشانی میں موجود نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو گویا اصل کمال حضور کا تھا، اور جہاں جہاں میرے آقا آئے وہی جگہ محبت کی جلوہ گاہ بن گئے۔ حافظ مظہر الدین مظہر نے کہا تھا، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ کہ جہاں مصطفیٰ آ گئے وہاں خدا کی رحمتیں آ گئیں، وہاں خدا کی عنایات آ گئیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کیا بنایا؟ رحمت۔ بولیے کیا بنایا؟ اور حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں، امام زرقانی نے شرح مواہب میں، حضرت برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں، اور درجنوں سیرت نگاروں نے نقل کیا کہ جب آپ کے اور میرے آقا و مولا کا میلاد ہوا، میلاد سے پہلے ایک عرصہ تک عرب میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خشک سالی ہے، ہر جانب گرد و غبار ہے، ہر جانب قحط سالی ہے، پریشانی ہے کہ لوگوں کو غلہ اور اناج نہیں ملتا، کافی پانی نہیں ملتا، زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی، لوگ بلبلا اٹھے۔ لیکن جو ہی سرکار کا نور پاک حضرت عبداللہ سے چل کر مائی آمنہ میں آیا تو حضور کے نور کی منتقلی دنیا کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ نے کرم کیا، رحمت کی گھٹاؤں کو اٹھایا اور یوں کائنات پر برسایا کہ کائنات کی خزاؤں کو بہاروں میں بدل ڈالا۔ اللہ یا نبی، ماشاءاللہ۔ میں عرضی کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا کو سراپا رحمت بنایا۔ بولی کیا بنایا؟ سراپا۔ اس لیے حضور کا نور پاک جو ہی مائی آمنہ میں منتقل ہوا، علماء نے فرمایا امطرت السماء وحضرت الارض واسمرت الاشجار باسمارها۔ جو ہی حضور امی جان میں منتقل ہوئے، اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا، اللہ نے بارش برسائی اور زمین کی خشک سالیوں کو رب نے ہریالیوں میں بدل ڈالا، اور وہی ہریالیاں دنیا کے لیے خوشحالیاں بن گئی۔ اتنا کرم ہوا، اتنی رحمت ہوئی کہ عرب والے کہتے ہیں وَيُسَمَّوْنَا تِلْكَ السَّنَةَ سنت الفرح والابتہاج۔ عرب والے کہتے ہیں لوگوں میلاد مصطفیٰ کا سال ہمارے لیے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں لے کر آ گیا۔
تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کی ذات کو سراپا رحمت بنایا، تو میرے آقا کی ولادت بھی رحمت ہے۔ بولیے ہمارے آقا کی ولادت بھی، کہ حضور کی جلوہ گری دنیا میں ہوتی گئی۔ اگر آپ مائی آمنہ کے رحم میں آئے تو دنیا پر اس رحمت کا اظہار ہوا۔ تو جب میرے اور تیرے کریم آقا کا میلاد ہوا تو علماء نے لکھا، علامہ سیوطی وغیرہ نے، کہ جس سال حضور کا میلاد ہوا اللہ نے دنیا پر احسان کیا، جتنی عورتیں امید سے ہیں اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں میرے بھائی، ایک ظاہری رحمت، ایک باطنی رحمت۔ ظاہری رحمت یہ کہ بچی پیدا ہو، لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، لوگ مغموم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے آقا کریم کے صدقے میلاد والے پورا سال دنیا کو بیٹے دے کر ایک جانب رحمت کا اظہار یہ کیا کہ سب کو اللہ نے خوشیاں عطا کی، دوسری جانب رحمت کا اظہار یوں ہے کہ عرب کے بعض قبائل بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں، بعض قبائل زندہ درگور کر دیتے ہیں، بچی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا۔ اور دوستان گرامی قدر ذرا غور کیجئے، کس قدر دنیا سے رحمت اٹھ گئی، کس قدر نرم دلی چلی گئی۔ عام آدمی سے مہربانی سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا تو دور کی بات ہے، جو اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ رہنے کا حق نہ دے وہ لوگ کتنے رحمت سے محروم ہو گئے۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ آپ کے صدقے میں ہے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بچی تھی، میں بچی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایک دن میرے اندر وہی جاہلیت کا تعصب آ گیا اور انتہائی میرے دل میں بچی سے نفرت پیدا ہوئی۔ آقا وہ بچی میرے ساتھ آ رہی ہے، لیکن میں نے بچی کو پکڑا، ایک کنویں میں ڈال دیا، اس کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ جب رحمت عالم نے یہ بات سنی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اشارے سے اسے منع کیا، چپ کر جاؤ، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے بات کو جاری رکھا۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر حضور نے رخ انور اٹھایا اور فرمایا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے یہ ظلم بھی معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، بخشش کی ضمانت دینا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول
دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کی ذات رحمت بن کر آئی کہ حضور کا جب میلاد ہوا اللہ نے پورا سال لوگوں کو بیٹے عطا کیے، نہ کوئی بچی پیدا ہو، نہ کوئی ظالم قتل کرے، نہ زندہ درگور کرے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرا رحمت کا پیکر یار دنیا میں آ گیا ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی، دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا، آمد مصطفیٰ تیری۔ دوستان گرامی قدر، میرے کریم آقا رحمت بن کر آئے۔ اگر آپ آئے، عرب والوں کو رحمت ملی، عجم والوں کو رحمت ملی، وہ بچی جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا تھا، میرے کریم کے صدقے اس بچی کو حق کے زندگی بھی ملا، حق کے عزت بھی ملا۔ دوستان گرامی قدر، وہی لوگ جو بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتے، میرے مصطفیٰ کی ولادت یوں رحمت بن کر آئی، 1 سال کے لیے بچیوں کا قتل رک گیا، اور رسول اللہ کی رسالت یوں رحمت بن کر آئی کہ بچیوں کا قتل بند ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں مفلسی کے غم سے بچیوں کو قتل نہ کرو۔ اس وقت بھی یہی سوال تھا کہ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے بچیوں کو کون پالے گا؟ آج بھی ہم اسی جہالت پر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ٹی وی چینلز پر دیکھیں تو بہبودی آبادی کے نام پر بار بار دکھایا جاتا ہے بچے کم پیدا کریں، پاکستان کے وسائل کم ہیں، پاکستان کے خزانے کم ہیں، اولاد کو رزق کہاں سے ملے گا؟ وہ عجیب عجیب اقوال، جتنا چھوٹا خاندان اتنا اچھا خاندان۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، اس وقت بھی ظالم یہ کہتے تھے بچیوں کو رزق کون دے گا؟ آج کا بھی ماڈرن معاشرہ کہتا ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو رزق کون دے گا؟ سچی بات نہیں کرتے۔ اس وقت بھی ظلم تھا، آج بھی ظلم ہے۔ خدا کی قسم، ظلم کے نتیجے میں انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، اگر یہ ہمارے وڈیرے پاکستان کے وسائل ساری عوام کو برابر دیں تو کیا پاکستان میں کوئی غریب رہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کہا جاتا ہے بچے زیادہ پیدا نہ کرو، رزق کہاں سے آئے گا؟ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ اگر حکمرانوں کے کتے گھی کھائیں اور غریب کے بچے کو 2 ٹائم کا دودھ نصیب نہ ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ لیکن میرے دوستو، ہمیں تو آقا نے ایک ایمان دیا، کیا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، او نادانو بچیوں کو قتل نہ کرو، ہم جو تمہیں رزق دے رہے ہیں وہ انہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ جو مردوں کو رزق دیتا ہے اللہ، وہ عورتوں کو نہیں دے گا؟ ارے بچی تو حوا کی بیٹی ہے، اس کا رزق ملنا تو درکنار، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگو، انسان تو انسان درکنار، حیوان تو حیوان درکنار، پتھر کے سینے میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق میں دینے والا ہوں۔ اور مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہمیں تو یہ مستحکم ایمان ملا۔ ان کے اندر ایک آدمی، آپ تھوڑا سا آگے، ان کے اندر آگے، میں رضی کر رہا ہوں کہ آج یہ ظالم معاشرہ یہ تو کہتا ہے جی بچے زیادہ ہو رہے ہیں، وسائل کم ہیں۔ خدا کی قسم، اس لیے وسائل کم ہو رہے ہیں کہ وسائل چند بھیڑیوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔
اگر یہ ہمارے ملک کے وڈیرے، یہ ہمارے ملک کے لغاری، یہ ہمارے ملک کے زرداری، یہ ہمارے ملک کے نواب اگر عدل عمر کریں، خدا کی قسم کوئی آدمی بھوکا نہیں مر سکتا۔ شاید آپ کو یاد ہو، شاید یاد ہو کہ جب مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط سالی آئی اور رسول اللہ کے شہر کے لوگوں کو گندم کی روٹی میسر نہ آئی، تو حضرت عمر نے اپنے دسترخوان سے گندم کی روٹی واپس کر دی۔ امیر المومنین آپ نے روٹی نہیں کھائی، فرمایا میں گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا، میری رعایا کو گندم کی روٹی نہیں ملی، لہٰذا جب تک مدینہ منورہ کے ہر آدمی کو گندم کی روٹی نہیں ملے گی، امیر المومنین بھی روٹی نہیں کھائے گا۔ مشیروں نے کہا امیر المومنین آپ کا دماغی کام ہوتا ہے، سارا دن معاملات آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اگر خوراک اعلیٰ نہیں ہوگی امیر المومنین کس طرح معاملات کریں گے؟ فرمایا لوگو جو میری ذمہ داری ہے، میرا رب کہتا ہے اے لوگو تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، فرمایا میں اللہ کا وعدہ پورا کروں گا، عدل کروں گا، میرا رب میری رعایا کو رزق عطا فرمائے گا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت کم لوگوں کے نوٹس میں یہ بات ہوتی کہ حضرت عمر کی اس عدل پسندی اور رحمت پسندی کے صدقے اللہ نے مصر کی بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیا، اور وہ جلد وقت آ گیا جب مدینے کے ہر انسان کو اللہ نے گندم کی روٹی عطا فرما دی۔ آج 65 سال گزرنے کے بعد تیرے میرے ملک کی تقدیر اس لیے نہیں بدل رہی، قوم کا ہر فرد 83,000 روپے کا پیدائشی مقروض اس لیے ہے کہ ہمارے ان وڈیروں نے ظلم کیا، اور ظلم رحمت کا تضاد ہے۔ مصطفیٰ آئے، ظلم کا دروازہ بند ہو گیا، رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ میرے مصطفیٰ نے بچیوں کو حق کی زندگی دلائی، حق کے، حضور نے فرمایا بچیوں کو قتل نہ کرو، اور پھر بچی کو حق کیا دلایا؟ اس پر زیادہ میں بات نہیں کرتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہی بچیاں جنہیں کہ نفرت سے دیکھا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے انہی بچیوں کو اللہ کی رحمت قرار دے دی۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے گا، یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک ماں باپ جوڑے کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم لے جایا جائے، لیکن جب انہیں جہنم لے جایا جا رہا ہوگا، بچی آئے گی کہے گی اللہم ھذا یوم الدین، اے میرے مالک آج کا دن تو عدل کا دن ہے، آج کا دن تو انصاف کا دن ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اے میرے مالک میرے ماں باپ کو جنت جہنم بھیجنے کا حکم ہو گیا، لیکن مالک میں ایک گواہی دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کریم فرمائیں گے بتا بچی کیا گواہی دینا چاہتی ہے؟ وہ عرض کرے گی اے میرے مالک میں گواہی دیتی ہوں آج عدل والے دن کہ جب میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی، تیری قسم مجھے وہی پیار دیا جو بچوں کو دیا، مجھے وہی خوراک دی جو بچوں کو دی، وہی لباس دیا جو بچوں کو دیا، وہی معیار زندگی اور شفقت اور توجہ دی جو بچوں کو دی۔ میرے مالک یہ میرے وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں آیا، اللہ کریم فرمائیں گے ہم نے ان کی بچی کی گواہی قبول کر لیا ہے، لہٰذا ملائکہ اب انہیں جہنم میں نہ لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ بچی جہنم سے آڑ بن جائے گی، لہٰذا یہ بچی ان کے لیے آڑ بن گئی۔ جب اس کی یہ گواہی ہے تو ہم نے اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا رحمت بن کر آئے کہ حضور آئے تو بچیوں کا قتل بند ہو گیا، بچی کو حق کی عزت ملا۔ بہت سی میری گفتگو ہمارے نوجوان بچے سن رہے ہیں، اور آج کل چونکہ انٹرنیٹ پر بین الاقوامی وسائل سامنے ہوتے ہیں، آج یورپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رائٹس کی چیمپئن ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم عورت کو حق دلاتے ہیں، اسلام کو عورت کو چار دیواری میں بند کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پردہ کا حکم دیتا ہے۔ ہم انہیں کہنا چاہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو
جنہوں نے عورت کی عزت کو اور عصمت کو پامال کیا ہے، اگر دنیا میں عورت کو سب سے پہلے حق کی زندگی اور حق کی عزت دلایا ہے تو آمنہ کے لال نے دلایا ہے، میرے نبی نے دلایا۔ اور وہ منظر کون بھول سکتا ہے جب حاتم طائی کی بیٹی میرے نبی کی بارگاہ میں قیدی بن کر آئی۔ حضور اس وقت مسجد میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کی برکت سے آپ کو اور مجھے مدینہ طیبہ نصیب کرے، مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہو۔ مسجد نبوی کی بائیں جانب میرے کریم کا کاشانہ کرم ہے، کاشانہ رحمت ہے، جہاں اب گنبد خضرا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کا جب باب کرم کھلا، حضور مجمع میں آئے تو دیکھا ایک لڑکی قیدیوں میں ہے اور اس کا سر ننگا ہے۔ رحمت عالم فوراً یہ رحمت کا پیکر رحمت میں آ گیا، مہربانی میں آ گیا، اپنی چاک کملی کو اتار کر فرمایا اس بچی کے سر پر ڈال دو، اس کا سر ڈھانپ دیا جائے۔ صحابہ کرام حیرت سے بچی کے مقدر کو دیکھنے لگے، قسمت کو دیکھنے لگے۔ ارے یہ بچی تو کافر کی بچی ہے، اور جو کملی اس کے سر پر دی گئی ہے یہ عام کملی نہیں، اسی کی اوٹ میں جبریل آتا ہے، اسی کے سائے میں وحی الہی آتی ہے۔ اس سائے کو تو ہماری بچیاں ترس گئیں، صحابہ کی نظریں سراپا سوال بن گئیں، یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بچی ہے، رسول اللہ کی کملی کا سایہ ملا۔ عملاً جواب دیا لوگوں یہی تو بتانے والا ہوں، بچی بچی ہے خواہ کافر کی ہو۔ یہ ہے وہ دنیا میں رحمت کا عملی انقلاب جو میرے اور تیرے کریم آقا کی ولادت سے، اگر ولادت میں بچیوں کا قتل بند ہوا تو حضور کی رسالت میں بچیوں کو اللہ کے حبیب نے عزت بھی دی، احترام بھی دیا۔ دوستان ذی قدر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی، حضور نے یہی نہیں فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے من جلی بنتین من البنات، جس میرے امتی کو اللہ نے بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں عطا کی، پھر اس نے انہیں پالا، پرورش کی، تعلیم و تربیت دی، حتی بلغتا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، اس نے شادی کر کے فارغ کر دیا۔ حضور نے بھری محفل میں یوں دونوں انگلیوں کو فضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا جو میرا امتی 2 بچیوں کو پالے گا، جیسے یہ میری 2 انگلیاں مل گئی ہیں ایسے وہ میرا امتی اور میں محمد مل کر جنت میں جائیں گے۔ حضور نے جی میں رضی کر رہا تھا کہ بات دور چلی گئی، ہمارے آقا کریم کو اللہ نے رحمت بنایا، سراپا رحمت کہ رحمت ہے پیارے، تیری ولادت بھی رحمت ہے، تیری رضاعت بھی، حضور کی رضاعت رحمت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، خدا کی قسم حلیمہ رحمت سے مالا مال ہو گئی۔ حلیمہ خود بیان کرتی ہیں لوگوں مجھے بچہ نہ ملا، میرے شوہر حارث نے اصرار کیا حلیمہ خالی ہاتھ ہم واپس نہیں جائیں گے، اگر خالی ہاتھ جائیں ہمیں لوگ تانا دیں گے، یہ بدقسمت لوگ ہیں، انہیں بچہ نہ ملا، قسمت آزمائی کرو، ذرا مکہ چکر لگاؤ شاید کوئی بچہ مل جائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں شوہر کے اصرار پر میں مکہ داخل ہوئی، اب بچے کے بارے میں پتہ چلا ایک بچہ ہے حضرت عبد المطلب کے گھر میں ہے لیکن ہے یتیم۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں چلی لیکن 2 خدشات ہیں، ایک خدشہ یہ اگر بچہ نہ ملا تو لوگ تانا دے کر بدقسمت کہیں گے، معروم قسمت قرار دیں گے، ایک یہ پریشانی، اور دوسری پریشانی یہ کہ میرا اپنا بچہ میری بیماری میری غربت کی وجہ سے میرے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، وہ ساری رات رو رو کر میری نیند خراب کرتا ہے، اپنا سکون برباد کرتا ہے۔ اب 2 سوال اور 2 پریشانیاں میرے دماغ میں، بچہ نہ ملے تو تانے ملے، بچہ مل جائے تو 1 نہیں 2 ہو جائیں گے، میں کیسے پالوں گی؟ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں اسی کشمکش میں کبھی قدم اٹھاتی، کبھی روکتی، پھر بڑھاتی، بہرحال کشمکش مجھے مقدر حضور کے دروازے پر لے گیا۔
آپ کے دادا جان سے ملاقات ہوئی، ابتدائی تعارف ہوا، میرا نام حلیمہ ہے، میں قبیلہ بنو سعد سے داعیہ ہوں، بچہ لینے آئی ہوں، آپ نے مجھے اندر بھیجا، اندر حضرت آمنہ سے ملاقات ہوئی، آمنہ مجھے اس حجرے میں لے گئی جہاں حضور تشریف فرمائے، آرام فرمائے، بتایا حلیمہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، کفیل ایک بوڑھا آدمی ہے، میں عورت اس کی اماں ہوں اور میں خاتون خانہ دار ہوں، زیادہ اجرت و مزدوری کی امید نہ رکھنا، لیکن حلیمہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، ہم آنے والوں کو دروازے سے خالی لوٹانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، میں تمہیں واپس نہیں کرتی، لیکن سوچ لو میرے بیٹے کو دیکھو، اگر آپ کا جی آئے، اگر دل میں خیال آئے تو میرے بیٹے کو لے لو۔ فرماتی ہیں سیدہ مجھے کمرے میں لے گئیں، میں نے حضور کو دیکھا، فرماتی جب میری پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو میں حضور پر قربان ہو گئی، کیوں نہ ہوتی ان پر قربان کیوں نہ ہوں جو ساری کائنات میں خدا کا انتخاب بن کر آیا ہے۔ یہ حدیث پاک مشکاشی میں بھی موجود ہے اور سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے اولاد آدم کو جب بھی دو حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ نے مجھے منتخب حصے میں رکھا، اللہ نے مجھے جناب ابراہیم کی پشت میں رکھا، جب حضرت ابراہیم کی اولاد کو دو حصوں میں بانٹا اللہ نے مجھے آل اسماعیل میں رکھا، جب آل اسماعیل کو آگے چلایا تو اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں رکھا، جب بنو ہاشم آگے چلے اللہ نے مجھے بنو عبد المطلب میں رکھا، پھر مجھے حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھا، اور آج لوگوں میں خدا کا دنیا میں چناؤ اور انتخاب بن کر آ گیا ہوں۔ اگر اس حدیث پر غور کریں، ایک بات رک کر سوچیں، آج بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی مجمع میں نبی پاک کا میلاد بیان کرنا یہ بدعت ہے، حضور یہ جو سارا اپنا نسب اور اپنا کمال بیان کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یا لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کے حسب و نسب کا کمال بیان کرنا یہ خود رسول اللہ کی سنت ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرمایا جب بھی اللہ نے اولاد آدم کو تقسیم کیا مجھے اللہ نے اعلیٰ لوگوں میں رکھا، منتخب لوگوں میں رکھا، چنے ہوئے لوگوں میں رکھا، پسندیدہ لوگوں میں رکھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے حسینوں معجبینوں نازنینوں لاجواب آیا، محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آیا۔ جو اللہ کا انتخاب ہے وہ کتنا پیارا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہیں جب میری نظر رسول اللہ پر پڑی تو میں قربان ہو گئی۔ لوگوں آمنہ کہتی تھیں اگر من میں آئے تو میرا بیٹا لے جانا، میں تو من یہاں قربان کر بیٹھی۔ حضور کو فوراً اٹھایا، سینے سے لگایا۔ میں کہہ یہ رہا تھا میرے کریم کا ہر زندگی کا لمحہ رحمت ہے۔ آمنہ کے گود میں آئیں وہاں رحمت ہیں، اگر حلیمہ کے سینے سے لگیں یہاں رحمت ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اس دولت کونین کو سنبھالا، اپنے ڈیرے پر آئی، وہاں بیٹھ کر میں نے اپنی چھاتی حضور پر پیش کی، حضور کو دودھ پلانا چاہ۔ کہتی ہیں لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے جو ہی سرکار کے لبہائے نازنین میرے پستانوں سے ٹچ ہوئے، مس ہوئے، حضور کے لبوں کی برکت سے اللہ نے میری ساری محرومیاں مٹا دی، میرا سینہ اللہ نے دودھ سے آباد فرما دیا۔ عرض کر رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا حبیب ہم نے تیری ذات کو سراپا رحمت بنایا ہے۔ تو آمنہ کی گود میں ہو تب بھی رحمت ہے، تو حلیمہ کے سینے سے لگے تب بھی رحمت ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں سوچ رہی تھی بچے دو ہوں گے کیسے پالوں گی، لیکن اللہ نے مجھے ایسی برکت دی کہ ہر پریشانی دور۔ ابھی یہی کیفیت ہے کہ حارث دور سے آئے، مجھے دیکھ کر ایک سوال زبان پر آیا،
کیا مجھے دیکھتے گئے تو فرماتے ہیں بے مارا جاتے یا حلیمہ، تو حلیمہ مکہ گئی تھی آنا کیسے ہوا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں زیر لب حلیمہ مسکرائیں، حضرت حارث دور ہیں پتہ نہیں گود میں کیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حارث کو للکار کر کہا، پکار کر کہا یا حارث لا تحزن، اے حارث اب غم بھول جا، لقد وجدنا نسمتا مبارکہ۔ یہ الفاظ میرے حضور سیدی ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں نقل کیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، حارث غم زدہ نہ ہو، اللہ نے تو کوئی برکت والی روح میری گود میں ڈال دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کی ذات کو سراپا رحمت بنایا، آپ تو مکمل رحمت ہی رحمت ہیں، جہاں ہوں آدم کی پیشانی سے چل کر آمنہ کے رحم تک آئیں یا آمنہ کی گود سے چل کر حلیمہ کی کٹیا تک جائیں، تو رحمت ہی رحمت ہے، جہاں تو جائے گا وہاں رحمتوں کا بسیرا ہوگا۔ بولیے وہاں رحمتوں کا بسیرا ہوگا۔ اللہ نے ہمارے آقا کو سراپا رحمت بنایا۔ کیا بنایا؟ سراپا رحمت بنایا۔ ایک بات ہے یہ ویسے بیسیکلی تو طلباء کے لیے، لیکن آپ سنیوں کو بھی کام دے گی۔ ایک مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو سلام لکھا ہے حضور کی شان میں، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک عجیب جملہ نکالا ہے۔ جی یہ عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت نے حضور کو جان رحمت کہا، یہی ہے نا؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ، جو ہم پڑھتے ہیں ہم نے اس کے معنی پر کم غور کرتے ہیں، غیر غور کرتے ہیں۔ غیر کہنے لگا جان رحمت کہا ہے، اس کا معنی تو حضور ساری رحمت ہیں، حضور رحمت کی جان ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ جی کیا اور کوئی رحمت نہیں، حضور ہی ساری رحمت ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں، یہ مثال میں کر رہا ہوں، آپ نے بوڑ کا درخت دیکھا؟ بولیے کبھی دیکھا؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں کتنا بڑا؟ ہمارے وہاں ضلع سرگودا میں مڈ رانجا میں تخت ہزارہ میں ایک بورڈ ہے، شاید آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہو، کئی کلوں میں ہے، میں نے وہ جا کر دیکھی ہے، تاریخی حوالے سے وہ بہت بڑا درخت ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی یہ سارا درخت ایک چھوٹے سے تل کے دانے کے اندر سمویا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے جھوٹ نہ بول، اتنا بڑا درخت ہے، اس تل کے دانے میں کیسے سما گیا؟ اگر غور کرے گا تو یہ سارا درخت تو بیج سے نکلا ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر بوڑ کا درخت بیج کے اندر سما سکتا ہے، خدا نے خدا کی قسم کائنات میں جتنی رحمتیں بکھیری ہیں وہ ساری کی ساری رحمتیں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے نور سے نکالی ہیں۔ غیروں کو یہ بات سمجھ آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئی تبھی آپ نعرہ نہیں لگا سکتے۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد حضرت امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور پاک کے فیض خاص سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ پھر یہ حدیث بہت لمبی ہے، فرمایا پھر اسی نور سے اللہ نے آسمان، زمین، بلندیاں، پستیاں، مشارق، مغارب، جوانب، اطراف، عوالم، ہر چیز بنائی تو نور مصطفیٰ سے۔ میں نے کہا اب کائنات کی کسی بھی چیز کو رحمت کہے گا تو اس کا منبع آمنہ کا لال نکلے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، رحمت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
रहमतल लिल्लालमीन। ऐ हबीब, हमने आपको रहमत बनाया, हर एतबार से आप रहमत हैं। आपकी विलादत भी रहमत है, आपकी रिजात भी। बोलिए क्या है ये? अनोखी रहमत है वज़ात। और फिर मुझे दोस्तों ने कहा साथ ये भी बताएं कि हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। इसमें क्या शक? हुजूर का हर अमल नमूना है। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे करीम की रिज़ात को बयान करती हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, लोगों जब मेरे आंगन में मोहम्मद बसे, जब मेरे आंगन में मोहम्मद रहे, तो हाल ये था कि बच्चे बचपन में छोटी छोटी चीज़ पर लड़ते हैं, झपटते हैं। वल्लाह न ये झपटा करते थे न लड़ा करते थे, हर अंदाज में मुस्तफ़ा हिलम का पैकर बनकर रहते थे। फरमाते हैं लोगों ये तो मज़ीद बड़े होने की बात है कि जब आपके अंदर थोड़ा सा ज़िंदगी का अगला स्टेज आ गया। मज़ीद मैं आपको बताऊं, मैं इब्तिदा में हैरान रह गई जब हुजूर को लेकर घर गई। उन्हीं दिनों में मेरा बेटा अब्दुल्ला भी दूध पीता है, हुजूर भी दूध पीते हैं। मैं हुजूर पर अपना दायां पिस्तान पेश करती, हुजूर दूध पी लेते। लेकिन जब हुजूर को बाएं पिस्तान की तरफ ले जाती, हुजूर मुंह मोड़ लेते। इब्तिदान में परेशान रही, मेरा मक्की बेटा दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पीता। लेकिन चंद दिनों के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, ये कितना अखलाक का आला पैकर है, अपने हिस्से का दूध पी लेता है, भाई के हिस्से का दूध छोड़ देता है। अपने भाई के हिस्से का दूध छोड़ देता है। क्यों? कल मैंने दुनिया को अदल का सबक देना है। आज हलीमा की गोद में अदल करके दिखाऊं कि माँ का एक पिस्तान का दूध पीता हूँ, एक का छोड़ देता हूँ, ताकि कल मेरी रज़ात पर भी किसी को उंगली उठाने की जरूरत ना हो सके। ये है हुजूर का अंदाज़े ज़िंदगी। हर जिंदगी का मेयार रहमत ही रहमत है। हुजूर की रिज़ात अगर रहमत है इस हवाले से कि हलीमा का सीना आबाद हो गया, हलीमा का घर आबाद हो गया, तो इस हवाले से भी हुजूर की ये ज़िंदगी का पहलू रहमत है कि हुजूर की रिज़ात से लोगों को बहुत से मसाइल मिले, बहुत सी चीज़ें मिली। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुजूर इब्तिदाई मुआहदा 2 साल का था। लेकिन हलीमा कहती हैं हुजूर ऐसी रहमत साबित हुए, जब से हमारे घर आए हैं वल्लाह हमारे घर में कमी नहीं आई है। मुआहदा 2 साल का था। कितना? 2 साल पूरे हो गए। मैंने हारिस को कहा चलें बेटे को वापस ले जाएं, लेकिन हम दोनों का जी ये चाहता है कि मोहम्मद को वापस न करें। बताइए रहमत कौन वापस करना चाहता है? फरमाते हैं हमने आपस में मशवरा किया, अब क्या किया जाए? अगर हुजूर हमसे चले जाएंगे तो ये बरकत तो ख़त्म हो जाएगी। हारिस कहते हैं फिर ऐसा करते हैं कि ले जाते हैं, आमना से बात करते हैं, तुम बहाना बनाना। आमना मक्का शहर है, शहर की आबो हवा गर्दालूद होती है, वहाँ सफाई नहीं होती। देहात की आबो हवा और फिज़ा साफ़ होती है, लिहाजा बच्चा अच्छा परवान चढ़ेगा। ये बहाना हमने बनाया। सैयदा मान गई। फरमाते हैं लोगों बज़ाहिर बहाना बनाया, हकीकत में अपना काम चलाया। हकीकत में इसलिए कि हुजूर हमारे लिए सरापर रहमत बनकर आए हैं। आप फरमाती हैं अगर कात साली भी आ गई, लोगों की बकरियां भूखी वापस आईं, लेकिन हुजूर की बरकत से मेरी बकरियों के हमेशा थन दूध से भरे रहते। अल्लाह ने मेरे घर में बरकत दी। तो दोस्तान गिरामी कदर, मेरे करीम आका और मौला सरापा रहमत बनकर दुनिया में आए। कोई भी जिंदगी का लम्हा हो, मेरे करीम रहमत हैं। क्या हैं? बोलिए रहमत हैं। लेकिन बरादरान जी कदर, हुजूर की रहमत के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक रहमत का अंदाज तो ये है कि बच्चियों का कत्ल बंद हुआ, तो दूसरी तरफ रहमत का इजहार यूं हुआ कि दुनिया में बच्ची को मकाम व मर्तबा मिल गया। मकामो मर्तबा। सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन कहते हैं हम तमन्ना करते अल्लाह हमें बच्चियां दे ताकि हम इनकी खिदमत करके अल्लाह की बारगाह से इनामात पा सकें। ये हुजूर की रहमत का एजाज था। इसी तरह हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब हुजूर मेरे आंगन और मेरे डेरे पर थे, जब चलने फिरने के काबिल हुए, तो मेरे बेटे और बेटी के साथ बकरियां चराने चले जाते।
میں نے منع کیا بیٹا باہر لو ہے، باہر تمازت ہے، عرب کی گرمی زیادہ ہے، اے میرے پیارے تیرا تو چہرہ پھول سے زیادہ نازک ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم باہر جاؤ، لیکن حضور پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا علیمہ سعدیہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، میرے نبی کی رضاعت دنیا کے لیے رحمت کا پیغام ہے، تیرے لیے رحمت کا پیغام کہ تیری گود آباد ہو گئی، تیرا سینہ آباد ہو گیا، تیرا گھر آباد ہو گیا، تیرا خاندان آباد ہو گیا، لیکن امت کو پیغام دیا کہ دنیا والوں میں اگرچہ اللہ رب العالمین کا محبوب یار ہوں، نبیوں کا سلطان ہوں، انبیاء کا سرتاج ہوں، لیکن اماں کا خدمت گزار ہوں۔ تو حضور نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستان زی قدر میں رضی کر رہا ہوں کہ حضور کی رحمت کا ایک پہلو عملی بھی ہے، وہ یہ کہ حضور نے حلیمہ کی بکریاں چرا کر دنیا کو ماں کا مقام بتایا، ماں کا احترام بتایا، ماں کا حق الخدمت بتایا کہ اگر بچہ بڑے عہدے پر چلا جائے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے میری ماں دیہاتی ہے، میری ماں ان پڑھ ہے، میری ماں جاہلہ ہے، میری ماں بیکورڈ یا کلاسیکل مائنڈڈ ہے، یہ نہ سوچیں۔ اے آج ماں کو اور باپ کو نظر انداز کرنے والے یورپ کی جانب نہ دیکھ، وہ مدینے کی نگری دیکھ، وہ حضرت حلیمہ کی کٹیا دیکھ جہاں کائنات کا تاجدار ماں کی بکریاں چرا رہا ہے۔ حضور نے عملی سبق دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح عرب معاشرے میں ماں کا مقام بہت گر گیا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ وہاں سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، اسے اپنی خادمہ بنا لیتا، اسے مزدوری پر لوگوں کے گھر بھیج کر اس سے برتن دھلاتا، اپنی کمائی کا ذریعہ بناتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر حضور سیدی ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں جو قبل از اسلام عرب کا نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر آپ نے بھی ذکر کیا، کاش ہم پڑھیں۔ ہم اہل سنت والجماعت محافل میلاد قائم کرتے ہیں، مجالس میلاد قائم کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میں یعنی اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ کو ندامت دلانا چاہتا ہوں، ہمیں اب سوچنا چاہیے ہمارے گھر میں کیا حضور کی سیرت پر کوئی کتاب موجود ہے؟ آپ نے ایک بات عرض کروں، آپ نے سنا ہے نا سیاہ ستہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 6۔ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث کی صحیح 6 کتابیں مشہور ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ۔ ان کے اندر ترمذی بھی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر عموماً حضور کے معمولات بیان کیے گئے۔ مثلاً ترمذی شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو کیسے سوتے، رات کیسے گزارتے، دن حضور باہر بازار میں کیسے ہوتے، گھر میں کیسے ہوتے، حضور گھر کے اندر انٹرنل معاملات کیسے کرتے، حضور لوگوں سے معاملات کیسے کرتے۔ وہاں شمائل ترمذی کا باقاعدہ باب موجود ہے، شمائل جمع شمیلت ان کی، اس کا معنی ہے عادات نبوی، چونکہ ترمذی کے اندر میرے تیرے کریم نبی کی عادات مبارکہ کا ذکر ہے۔ اگلی بات ذرا ہوش سے سنیے، پیار سے سنیے۔ محدثین فرماتے ہیں لوگو جس آدمی کے گھر میں ترمذی موجود ہے وہ یوں سمجھ لے میرے گھر میں خود رسول اللہ موجود ہیں، کیونکہ ترمذی کے اندر حضور کی عادات مبارکہ کا ذکر ہے، حضور کے اخلاق کا ذکر ہے، حضور کے شب و روز معاملات کا ذکر ہے۔ کیونکہ امتی جب چاہے کہ میں حضور کا قرب حاصل کروں، اسی وقت وہ ترمذی اٹھا کر جب پڑھے گا حضور کا عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ میں رضی کر رہا تھا ماشاءاللہ ہماری محفل میں تشریف لائے عزت مآب قابل صد عزت و احترام حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحلیم نقشبندی صاحب،
ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، لیکن سیرت کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے۔ اور محدثین نے لکھا کہ جس کے گھر کے اندر ترمذی شریف موجود ہے وہ یوں سمجھے گویا خود حضور رحمت عالم کی ذات پاک موجود ہے، کیونکہ ترمذی کے اندر میرے کریم آقا و مولا کے اخلاق، عادات، معاملات زندگی، پورا کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اسی لیے خدا کی قسم میرے بھائی، جتنا تو رسول اللہ کی سیرت پر عمل زیادہ کرے گا اتنا سرکار کا قرب زیادہ نصیب ہوگا، اتنا حضور کا قرب۔ یہ صحیح حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری سنت سے پیار کرے گا کانا معی فی درجتی فی الجنہ، وہ میرا امتی کل جنت الفردوس میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں امتی چاہتا کل مجھے حضور کا قرب ملے، حضور کی صحبت ملے، حضور کی معیت ملے۔ اس سے بڑا اور انعام کیا ہے کہ بندے کو کل جنت میں حضور کی معیت نصیب ہو۔ اس کی اگر قدر پوچھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھئے جن پر یہ حقیقت آشکارا تھی۔ آپ نے بارہا سنا، حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ربیعہ۔ کیا نام تھا؟ یہ کیسا مقدر کا سکندر آدمی ہے کہ حضور کا ذاتی خادم ہے۔ حضرت ربیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھاتے، حضور کی ضروریات کا سامان اٹھاتے، اور بالخصوص رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے لیے خدمت پیش کرتے، وضو کرواتے، مسواک پیش کرتے، پانی پیش کرتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ حضرت ربیعہ یہ وہ مقدر کا سکندر ہے جسے میرے کریم نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ یہ کرم سرکار کا تھا، کرم، ورنہ ان کی حضور تو ملائکہ بھی غلامانہ آتے ہیں۔ یہ حضور کا کرم تھا جس سے میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر ہمیں سناتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنین، منت شناسی ہو کے بخدمت بداشتت۔ اگر بادشاہ کسی کو نوکر رکھے تو نوکر نہ یہ فخر کرے کہ میں بادشاہ کی نوکری کر رہا ہوں، اپنی قسمت پر ناز کرے کہ بادشاہ نے مجھے نوکری کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کا یہ معاملہ ہے تو جسے مصطفیٰ خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ ہے نا مقدر کا سکندر ربیعہ، حضور کو وضو کروا رہے ہیں۔ ایک دن سرکار کی خدمت کر حضور کی رحمت جوش میں آئی، حضور رحمت ہے نا، رحمت جوش میں آئی، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ سل۔ آج کا موحد ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے مانگوں گا، آپ سے تو نہیں مانگوں گا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ صحیح حدیث ہے، البانی سے لے کر آخری طبقہ وہابین کے علماء نے سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے حضرت ربیعہ کو فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں تو مانگتے آگے کچھ؟ بولیں۔ آج تو توحید کا یہ رنگ جمایا جا رہا ہے نا، نہیں جی نبی سے مانگو گے تو شرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا خود حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو۔ اب بتا، معلوم ہوا حضور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت کا ہے، خزانے خدا کے ہیں، تقسیم مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے فرمایا سال ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ بھی صحابی تھے، کیا تھے؟ بولیے کیا تھے؟ صحابی تھے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ غیر اللہ سے کیوں مانگیں، جانتے تھے اللہ نے انہیں خزانوں کا مالک بنایا۔ کیا مانگا؟ پھر مانگا تو کتنا خوب مانگا، ہماری طرح نہیں جیسے ہم اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کریں اللہ رزق میں برکت دے، کاروبار اڑا ہوا ہے، یہ ہے۔ کبھی مرشد کے پاس اس لیے ہم نہیں جاتے کہ حضرت مجھے نماز میں وساوس آتے ہیں، دعا کریں ٹھیک ہو جائے، بہت کم الا ماشاء اللہ۔ ان باتوں کے لیے مرشد کی خدمت میں
جاننا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال حضرت ربیہ کو حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگا؟ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ میں بات کر رہا تھا کہ کل جنت میں حضور کی رفاقت کتنا بڑا انعام ہے۔ ان سے پوچھئے برادران گرامی قدر جنہیں اہمیت علم ہے، حضرت ربیہ نے کائنات کی کوئی چیز نہیں مانگی، بس یہی مانگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا یہاں جو قدموں میں رکھ لیا ہے، خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، کرم ہو وہاں بھی مجھے حضور کی خدمت گزاری کا موقع ہے نا۔ دعا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، تجھ سے تجھی کو مانگ کر جب سرکار سے سرکار کی خدمت کو مانگا تو اور کیا چاہیے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں صرف مانگی، جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت مانگی، کیونکہ صحابہ جانتے تھے جنت کا مزہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، سن لیں۔ شاعر کہتا ہے چاہ جنت دینے کو کارانو، ڈر دوزخ دا بدکارانو، جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ وہ کیا جانتا ہے جنت کیا ہے؟ اس کے لیے تو یار کی مسکراہٹ ہی جنت ہے، اس کے لیے تو یار کی زیارت ہی جنت ہے۔ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں حضور سے جنت میں حضور کی رفاقت مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کو اللہ کے خزانوں کا مالک سمجھ کر رسول اللہ سے سوال کرنا یہ شرک نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی۔ بہرحال حضرت ربیہ نے حضور سے جنت میں رفاقت مانگی، تو یہ ہے حضور کی رفاقت کا مقام کہ صحابی یہ چاہتے ہیں۔ اور میرے قریب نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو برادران گرامی قدر میں عرض یہ کرنے والا ہوں کہ آئیے ذرا بات آگے چلائیے۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا بس ربیع الاول آیا، چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا لی، نعرے لگا لیے، دعوے کر لیے، حق کے محبت سرکار ادا ہو گیا۔ حاشا وکلا میرے بھائی، اگر صرف محفل میلاد منا لینے سے یا محفل نعت منا لینے سے رسول اللہ کا حق ادا ہو جاتا تو کبھی رسول اللہ ذاتی خادم کو اگلی بات نہ فرماتے۔ جب حضرت ربیہ نے یہ عرض کیا آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ عموماً یہاں تک جملہ ہم خطیب بیان کرتے ہیں، اگلا جملہ جو محاصل ہے وہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ محاصل تو وہ ہے۔ حضرت ربیہ نے عرض کیا آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اگر یہ چاہتا ہے اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اے ربیہ اگرچہ میرے ذاتی خادم ہو لیکن میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے۔ زیادہ اگر رسول اللہ کے ذاتی خادم کو نماز معاف نہیں تو آج کسی پیر کا قرب ہمیں نماز معاف کروا سکتا ہے؟ کیا صرف محافل منانے سے نمازیں معاف ہو گئی؟ ساری رات جی میں نے لائٹنگ کی ہے، میں نے کہا عشاء اور فجر کی نماز، بس جی میلاد نہیں منایا۔ یہ بہت غلط سوچ ہے میرے بھائی۔ حضور کی رحمت کا فیضان چاہیے تو حضور کی سنت پر عمل کریں، حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ آج کتنے مسلمان بے نماز ہیں۔ پھر میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں بالکل کم علم سا کمزور سا عالم دین ہوں، مجھے بھی ایک دن میں 3 4 تقاریر کرنا، اتنی محافل ہوتی ہیں۔ آج بھی دوسری تقریر کر رہا ہوں، اتنی محافل ہوتی ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے لیکن ربیع الاول گزر جاتا ہے۔ یہ ضرور سوچیں کہ ربیع الاول آنے سے میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی۔ کیا میں نمازی بن سکا؟ اگر بے نماز تھا نمازی بنا، اگر تو بنے تو اللہ کا شکر کرے، اگر نہیں بنے تو فکر کرے کہ ربیع الاول گزر گیا۔ ربیع الاول کا کیا، چلو
ہم وہی بات، ہم شعر تو پڑھتے ہیں نا ایک بڑا جھوم کر پڑھتے ہیں کہ آسیو تھام لو دامن، پڑھتے ہیں نا، لیکن کبھی اس کے معنی پر ہم نے غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ، پہلے حضور کا دامن تھامو پھر اللہ کی رحمت ملے گی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں بے نماز کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے؟ ماں باپ کے نافرمان اگر آدمی اس نے حضور کا دامن تھاما، اگر ایک ظالم ہے اس نے حضور کا دامن تھاما، اگر ایک بددیانت ہے اس نے حضور کا دامن تھاما، اگر ایک آدمی کرپشن کرتا ہے تو اس نبی کا اس نے دامن تھاما جسے جان کے دشمن بھی امین کہتے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں مکہ والوں نے کہا تھا یا محمد ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے سراپا ستائش ہم نے تو تجھے یا امین پایا ہے یا صادق پایا ہے۔ اتنی بڑی امین ذات کا امتی اور کرپٹ، کیا یہ بات سجتی ہے؟ اور آج تو ہمارا معاملہ، آپ نے پڑھا نیب کی رپورٹ کہ زرداری صاحب کی حکومت میں ایک دن میں 7 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، ایک دن۔ وہ کوئی فرشتے تو نہیں کرتے، ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے کزن، ہمارے دوست، ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر عالمی لیول پر قوم کی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ یومیہ کرپشن 7 ارب تک پہنچ گئی، اور ربیع الاول آیا اور تیری میری اس زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا تو کل حضور کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ آئیے عرض کریں دامن مصطفیٰ کیا تھامنا ہے۔ حضرت عمر قبل از اسلام مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، بڑا جبر کرتے تھے۔ حضرت عمر مکہ میں ظلم، ستم اور جبر کا نشان تھے۔ بیچارے مسلمان دیکھ کر چھپ جاتے، کہیں عمر نے دیکھ لیا تو مار مار کر ادموا کر دے گا، لیکن وہی عمر جو مکہ مکرمہ میں ظلم اور ستم کا مسلمانوں کے لیے پیغام بن گیا تھا، جب اسی عمر نے میرے نبی کا دامن تھاما، اللہ کی قسم وہی عمر اب ظلم کا نشان نہیں رہا، اب پوری دنیا میں عدل کا نشان بن گیا ہے۔ پوری دنیا آج عدل فاروقی ضرب المثل ہے کہ نہیں؟ وہی عمر جن سے غریب ڈر کر چھپ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اپنی حکومت میں نماز پڑھائی، وہ وقت تھا جب نماز خود امیر المومنین پڑھاتا تھا، حاکم وقت پڑھاتا تھا۔ آج تو کچھ ٹرینڈ یہ چل نکلا ہے نا کہ جتنا بڑا خطیب پاکستان ہے اتنا جماعت سے محروم ہے، اللہ ماشاء اللہ، یا جتنا بڑا پیر مغاں ہے اتنا جماعت سے محروم ہے، حالانکہ رسول اللہ نے خود زندگی بھر جماعت کرائی، خلفائے راشدین نے کرائی۔ بہرحال حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، کھڑے ہو گئے، فرمایا ایھا الناس قفوا علی مکانکم، لوگوں اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ واضح بات ہے کوئی کہنے والا عام آدمی تو نہیں تھا نا، لاکھوں مربع میل کا امام جاہ و جلال تھا۔ لوگ بیٹھ گئے، کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کل غلطی سے ایک غلام کو میں نے 10 کوڑے مارے، میں نے سمجھا یہ مجرم ہے، بعد میں پتہ چلا مجرم نہیں ہے، اس پر الزام تھا، ٹھیک بات نہیں نکلی۔ لوگوں میں اس کا قصوروار ہوں، 10 کوڑے میں نے اسے مارے ہیں، تمہارے سامنے میں کوڑا اس غلام کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بلا کر کوڑا غلام کے ہاتھ میں دیا، اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اضرب علی ظہر عمر، عمر کی پیٹھ پر کوڑے لگاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عمر نے دنیا میں عدل قائم کر دیا۔ یہ ہے دامن مصطفیٰ تھامنا۔ ایک وہ عمر تھا، ایک یہ عمر ہے۔ برادران گرامی قدر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر
جب حضرت عمر یوں اس کے سامنے انتقام لینے کے لیے حاضر ہو گئے، اسی غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں وہ عرب کا معاشرہ جہاں غلام کو بندہ اور انسان نہیں سمجھا جاتا، کہاں یہ اسلام کی عطا کردہ عزت کے کوڑا میرے ہاتھ میں ہے، امیر المومنین کی پشت میرے سامنے، آنکھوں میں آنسو مڈائے۔ وہ غلام حضرت عمر کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے لوگوں کو دیکھتے کہتے ایھا الناس اشہدوا قد عفوت عن امیر المومنین، بھری مسجد نبوی کے مجمع گواہ بن جاؤ، میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہ ہے دامن مصطفیٰ تھامنا کہ پہلے عمر کیا تھا، پھر عمر کیا ہو گیا، کتنا رحمت کا پیکر بن گیا، کس قدر عدل کا پیکر بن گیا۔ رات اگر کسی کے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، عمر تڑپ گیا، تو کیوں نہیں بچوں کو روٹی دیتی؟ اس نے کہا میں کیسے دوں، غریب ہوں، گھر روٹی نہیں ہے، چولہے پر پانی رکھا ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہوں۔ فرمایا تھوڑی دیر دل بہلانا، میں آتا ہوں۔ غلام اسلم ساتھ ہے، حضرت عمر بیت المال میں گئے، آٹے کی بوری نکالی، اپنی پشت پر رکھی۔ غلام نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے، غلام بھی ہو، بوری آپ اٹھائیں۔ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں بوری میری پشت پر رکھو۔ غلام ڈر گیا، بوری پشت پر رکھی۔ رات کے سناٹے میں چل رہے ہیں عمر، غلام کو کہتے ہیں بوری اس لیے میں نے پشت پر اٹھائی ہے کہ میری رعایا کا سوال تجھ سے نہیں ہوگا، عمر سے ہوگا۔ ایک یہ پہلو ہے رحمت مصطفیٰ کا کہ وہ لوگ جو غاصب اور ڈاکو تھے جب دامن مصطفیٰ تھاما تو کیسے بن گئے۔ آٹا لے جا کر عورت کو دیا، فرمایا تم آگ جلاؤ، میں آٹا گوندتا ہوں۔ آٹا تیار کر کے دیا، بچوں کو کھلایا، تب عمر کو سکون آیا۔ آج ہم ربیع الاول آتا ہے، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے آپ مجھ سے بہتر ہیں، یقیناً آپ نمازی بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے حضور کا دامن تھاما ہے یا نہیں تھاما۔ اگر پڑھتے ہیں تو آئیے عزم کریں کہ ہم حضور کا دامن تھامیں گے۔ 70 سال عمر ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، پوتے پر پوتے ہو جائیں، 5 ٹائم کا آدمی نمازی نہ بنے، کیا ہم نے دامن نبی تھاما؟ زندگی گزر گئی، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے، حضور کی محبوب ترین اور دائمی سنت داڑھی مبارک ہے، ہم اس کو تازہ مونتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کیا ہم نے دامن مصطفیٰ تھاما؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، آج سوچیں۔ برادران ذی قدر دعا ہے اللہ ہمیں رسول رحمت کا دامن رحمت تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں حضور کا دامن آ گیا 2 جہاں میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ حضور سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما علیہ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔